بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے مفتاح العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 25 الدرس الخامس والعشرون 25واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور اس 25ویں سبق کے اندر ہم مختلف طریقے کے جملے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا جملہ ہے الیس اللہ بعلیم۔ آپ کو یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ لیسا کی خبر پر با داخل ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ لفظاً مجرور ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں بعلیم اس کی خبر ہے اور لیسا کا یہ کلمہ جلالت اسم ہے، تو اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے عام طور پر، لیکن اگر اس پر جو ہے لیسا پر با داخل نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کی جو خبر ہوگی وہ منصوب ہوگی۔ جیسے معنی ہوتا ہے کیا، لیسا معنی نہیں، اور اللہ کلمہ جلالت نام ہے بعلیم جاننے والا یا جانکار۔ اللہ تعالیٰ، کیا اللہ تعالیٰ جاننے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ جاننے والا نہیں ہے؟ یہ جو ہے لیسا ایک نفی ہے، اور نفی پر پھر ایک نفی داخل ہے حرف استفہام۔ تو حرف استفہام یہ انکاری ہے۔ آپ کتابوں کے اندر پڑھیں گے کہ جب نفی پر نفی داخل ہو جائے تو وہاں ثبوت کا معنی ہوتا ہے۔ اب یعنی ہوگا اللہ کافٍ عبدہ، اللہ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ الیس اللہ بعلیم، کیا اللہ تعالیٰ جاننے والا نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، یعنی اس کی نفی ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ علیم بکل شیء، اللہ علیم، اللہ جاننے والا ہے، بکل شیء، ہر چیز کو، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ کلمہ جلالت مبتدا ہے، اور علیم یہ صفت مشبہ، اور با حرف جر، کل مضاف، شیء مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لہ، پھر یہ اس کا علیم اپنے متعلق سے مل کر کے اس کی کلمہ جلالت کی خبر ہے۔ بلا، کیوں نہیں، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر آگے ہے الیس الکلب بحیوان وفی، معنی کیا، لیسا معنی نہیں، کلب معنی کتا، جمع کلاب، بحیوان، دیکھیں لیسا کی خبر پہ با آ گیا، یہ موصوف صفت سے مل کر اس کی خبر ہے۔ حیوان وفی، وفادار جانور، وفادار حیوان۔ کیا کتا، الیس الکلب، کیا کتا، بحیوان وفی، وفادار جانور، لیسا نہیں ہے۔ جیسے کیا کتا وفادار جانور، یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ موصوف پہلے آتا ہے عربی کے اندر، صفت بعد میں آتی ہے، لیکن ترجمہ کرتے وقت صفت کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، تو اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں الیس الکلب بحیوان وفی، کیا کتا وفادار جانور نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، الکلب حیوان وفی، کتا وفادار جانور ہے، کتا وفادار جانور ہے۔ پھر آگے ہے الیس عصیر الرمان بمفید، الیس معنی کیا، لیسا معنی نہیں، عصیر معنی ہوتا ہے جوس، رمان معنی ہوتا ہے انار، انار کا جوس، بمفید مفید نہیں ہے۔ الیس عصیر الرمان بمفید، کیا انار کا جوس مفید نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، عصیر الرمان مفید، عصیر الرمان ترکیب اضافی ہو کر مبتدا ہے اور مفید اس کی خبر ہے۔ عصیر الرمان، کیوں نہیں، انار کا جوس مفید ہے، اور خبر جو آتی ہے وہ مضاف کے اعتبار سے آتی ہے، مضاف مذکر رہے گا تو خبر مذکر آئے گی۔ عصیر الرمان مفید، انار کا جوس مفید ہے۔ پھر آگے ہے الیس ھذا الولد نظیف، الیس کیا یہ لڑکا، الیس ھذا الولد، کیا یہ لڑکا، نظیف صاف ستھرا نہیں ہے؟ الیس ھذا الولد نظیف، کیا یہ لڑکا صاف ستھرا نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، ھذا الولد نظیف، ھذا الولد یہ لڑکا، نظیف صاف ستھرا، ھذا الولد اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور نظیف اس کی خبر ہے۔ کیوں نہیں، ھذا الولد نظیف، یہ لڑکا صاف ستھرا ہے۔ پھر آگے الیست ھذہ التلمیذۃ مہذبۃ، یہ بھی یاد رکھیں کہ جب لیسا کا اسم جو ہے مؤنث ہو تو وہ لیسا پر لیست ہو جاتا ہے، مؤنث ہو جاتا ہے،
اور اس کی خبر پر یہاں پر دیکھیں کہ اس کی خبر پر با داخل نہیں ہے، یہاں پر خبر پر اس کی با داخل نہیں ہے۔ الیست ھذہ التلمیذۃ مہذبۃ، کیا یہ لیست معنی نہیں، ھذہ التلمیذہ یہ شاگردہ، یہ طالبہ، کیا یہ شاگردہ مہذبۃ تہذیب یافتہ، مہذب با تہذیب نہیں ہے۔ الیست ھذہ التلمیذۃ مہذبۃ، کیا یہ تلمیذہ، کیا یہ شاگردہ مہذبۃ با تہذیب نہیں ہے؟ نعم، جی ہاں، ھذہ التلمیذۃ لیست بمہذبۃ، ھذہ التلمیذۃ یہ شاگردہ لیست بمہذبۃ با تہذیب نہیں ہے، با ادب نہیں ہے، بمہذب مہذب نہیں ہے، با تہذیب نہیں ہے۔ پھر آگے پوچھ رہے ہیں ما ہوایتک یا حماد، ہوایت معنی ہوتا ہے محبوب مشغلہ، یا ہوایتو کا ما ہوایتو کا یا حماد، اے حماد تمہارا محبوب مشغلہ کیا ہے؟ ما معنی کیا، ہوایتو کا تمہارا محبوب مشغلہ، ہوایت محبوب مشغلہ، کاف معنی تمہارا، ما ہوایتو کا تمہارا محبوب مشغلہ کیا ہے؟ یا حماد، اے حماد۔ جواب دے رہا ہے ہوایتی القراءۃ والکتابۃ، ہوایتی میرا محبوب مشغلہ، القراءۃ پڑھنا، والکتابۃ اور لکھنا ہے، میرا محبوب مشغلہ پڑھنا اور لکھنا ہے، میرا محبوب مشغلہ پڑھنا اور لکھنا ہے۔ پھر اس کے آگے دیکھیے، اس کے آگے دیا ہے ما غذاؤک الشہی، شہی معنی ہوتا ہے مرغوب پسندیدہ غذا، ما معنی کیا، غذاؤک تمہاری، غذا، الشہی یہ صفت ہے غذا کی، یعنی یہ غذاؤ کا مرکب اضافی ہو کر موصوف ہے اور شہی اس کی صفت ہے، تو تمہاری مرغوب غذا کیا ہے؟ ما غذاؤک الشہی، تمہاری مرغوب غذا کیا ہے؟ جواب دے رہا ہے غذائی الشہی سمکن، غذائی السمک، غذائی الشہی میری، الشہی یہ صفت ہے غذا کی، غذائی الشہی میری مرغوب غذا سمکن مچھلی ہے، غذائی الشہی سمکن میری محبوب غذا مچھلی ہے۔ یہ سبق مکمل ہو گیا۔ اب آئیے اس کے تحت آئیے کہ ہم تمرین کو حل کرتے ہیں، سوالات اور جوابات۔ اسئلہ ہے، یہ سوالات ہیں، ان کے آپ کو جواب دینے ہیں عربی کے اندر۔ اسئلہ یہ جمع ہے سوال کی، اسئلتن یہ جمع ہے سوال کی، لہذا آپ جواب دیجئے۔ الیس القرآن بکتاب مبارک، کیا قرآن مبارک کتاب نہیں ہے؟ کیا قرآن مبارک کتاب نہیں ہے؟ اسی طرح جواب دینے ہیں آپ کو سبق کی روشنی میں۔ الیس القرآن بکتاب مبارک، کیا قرآن مبارک کتاب نہیں ہے؟ جواب دیں گے بلا، کیوں نہیں، القرآن کتاب مبارک، قرآن بابرکت مبارک کتاب ہے، القرآن کتاب مبارک۔ پھر آگے الیس فصل الشتاء ببارد، کیا موسم سرما یا سردی کا موسم ٹھنڈا نہیں ہے؟ الیس فصل الشتاء ببارد، کیا سردی کا موسم ببارد ٹھنڈا نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، کہہ رہے ہیں فصل الشتاء بارد، یعنی جواب میں صرف اتنا رکھنا ہے اور با ہٹا دینا یہاں سے۔ جواب میں الیس فصل الشتاء ببارد، کیا سردی کا موسم ٹھنڈا نہیں ہے، موسم گرم سرما ٹھنڈا نہیں ہے؟ جواب دیں گے فصل الشتاء، سب سے پہلے کہیں گے بلا، کیوں نہیں، فصل الشتاء بارد، موسم گرما موسم سرما ٹھنڈا ہے۔ پھر آگے الیس الببغاء بطائر جمیل، الیس معنی کیا نہیں ہے، الببغاء طوطا، بطائر جمیل خوبصورت پرندہ، کیا طوطا خوبصورت پرندہ نہیں ہے؟ طائر معنی پرندہ، جمیل معنی خوبصورت، الیس الببغاء بطائر جمیل، کیا طوطا خوبصورت پرندہ نہیں ہے؟ جواب دیں گے بلا، کیوں نہیں، الببغاء طائر جمیل، الببغاء طائر جمیل طوطا خوبصورت پرندہ ہے، الببغاء طائر جمیل طوطا خوبصورت پرندہ ہے۔ پھر آگے ہے الیس الفرس بحیوان ساحل،
علیسل کیا گھوڑا نہیں ہے بے فرس بے حیوان ساحل ہنہنانے والا حیوان ہنہنانے والا جانور، علیسل فرسو بے حیوان ساحل کیا گھوڑا ہنہنانے والا جانور نہیں ہے؟ تو کہیں گے بلا کیوں نہیں، الفرس حیوان ساحل، الفرس حیوان ساحل، جی ہاں گھوڑا ہنہنانے والا جانور ہے۔ یعنی اگر سوال کے اندر ایسی چیز پوچھی گئی ہے کہ جو واقعی میں بھی ہو تو صرف آپ کو اتنا کر دینا ہے کہ لیسا کے بعد کا جو جملہ ہے اس کو اسی طرح رکھ دینا ہے اور با ہٹا کر کے دونوں کو مرفوع کر دینا ہے۔ الفرس حیوان ساحل، الیس الحمار بحیوان ناہق، الیس الحمار کیا گدھا بحیوان ناہق، ناہق مانے ہوتا ہے رینکنے والا، آواز نکال کر کے، الیس الحمار بحیوان ناہق کیا گدھا رینکنے والا جانور نہیں ہے؟ جواب دیں گے بلا کیوں نہیں، الحمار حیوان ناہق، گدھا جو ہے رینکنے والا جانور ہے، رینکنے والا جانور ہے۔ پھر آگے الیسا عصیر التفاح بمفید، الیسا کیا نہیں ہے، عصیر مانے جوس، تفاح مانے سیب، کیا سیب کا جوس بمفید مفید نہیں ہے؟ الیسا عصیر التفاح بمفید کیا سیب کا جوس مفید نہیں ہے؟ جواب دیں گے بلا کیوں نہیں، عصیر التفاح مفید، عصیر التفاح مفید، کیوں نہیں سیب کا جوس مفید ہے۔ پھر آگے الیست هذه المرأة بذکیۃ، الیست کیا یہ لڑکی، کیا یہ عورت بذکیۃ ذہین نہیں ہے؟ الیست هذه المرأة بذکیۃ کیا یہ لڑکی ذہین نہیں ہے کہ یہ عورت ذہین نہیں ہے؟ جواب دیں گے نعم ہاں، هذه المرأة لیست بذکیۃ، اب لیست کو یہ بعد والے سے جوڑ دیں گے، یعنی هذه المرأة لیست بذکیۃ، یہ عورت ذہین نہیں ہے۔ یہ سوالات کے جوابات عربی میں ہو گئے۔ اب آئیے آپ عربی بناؤ، اردو سے عربی آپ کو بنانا ہے اسی سبق کی روشنی میں۔ سب سے پہلا جملہ ہے کیا اونٹ کی گردن لمبی نہیں، اور لیسا پھر لائیں گے لیسا، اور بعد والا اسم جو آ رہا ہے ہمارا وہ مذکر ہے تو اس لیے لیسا آئے گا، لیسا اونٹ کی گردن، سب سے پہلے گردن کے لیے آئے گا عنق اور بعد میں جمل، لیسا عنق الجمل کیا اونٹ کی گردن کیسی نہیں ہے، لمبی نہیں، بے طویل، کیونکہ لیسا کی خبر پر با آ جائے گا، الیسا عنق الطویل، الیسا عنق الجمل بطویل کیا اونٹ کی گردن لمبی نہیں، کیوں نہیں اونٹ کی گردن لمبی ہے، بلا کیوں نہیں، بلا مانے کیوں نہیں اونٹ کی گردن لمبی ہے، عنق الجمل طویل، عنق الجمل طویل۔ پھر آگے ہے کیا اللہ ہر چیز کا خالق نہیں، الیس اللہ کیا اللہ، الیس اللہ خالق بکل شیء، الیس اللہ خالق بکل شیء کیا اللہ ہر چیز کا خالق نہیں، ہاں کیوں نہیں، یعنی بلا کیوں نہیں، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ خالق بکل شیء، بلا کیوں نہیں، اللہ خالق بکل شیء اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ کیا گلاب خوبصورت نہیں، کیا گلاب خوبصورت نہیں، آپ کہیں گے لیس الورد، لیس الورد کیا گلاب کیسا نہیں، بے جمیل خوبصورت نہیں، لیس الورد بے جمیل کیا گلاب خوبصورت نہیں۔ پھر آگے جواب دیں کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں گلاب خوبصورت ہے، الورد جمیل، الورد جمیل گلاب خوبصورت ہے۔ پھر آگے کیا کیلا لذیذ نہیں، لیس الموز، موز مانے کیلا، لیس الموز بے لذیذ، لیس الموز بے لذیذ کیا کیلا لذیذ نہیں، جی ہاں کیوں نہیں، یعنی مراد پورے کا معنی بلا سے ہو جائے گا، بلا کیوں نہیں کیلا لذیذ ہے، الموز لذیذ، الموز لذیذ۔ پھر آگے کیا اسلام دین حق نہیں، الیس الاسلام بدین حق کیا اسلام، الیس الاسلام بدین حق کیا اسلام دین حق نہیں، یعنی حق دین کی نہیں، تو اب پہلے سب سے پہلے آئے گا دین، پھر اس کے بعد صفت آئے گی حق، اور با داخل ہو جائے گا لیسا کے ساتھ، الیس الاسلام بدین حق کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں اسلام دین حق، الاسلام دین حق،
الاسلام دین حق. پھر آگے کیا موسم بہار خوشگوار نہیں؟ کیا موسم بہار؟ الیسا اب یہ کہیں گے الیسا فصل الربیع، ربیع سے مراد موسم بہار. الیسا فصل الربیع موسم بہار. الیسا فصل الربیع خوشگوار کی مراد آتی ہے عربی معتدل. الیسا فصل الربیع بمعتدل. الیسا فصل الربیع بمعتدل. جواب دیں گے کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، موسم بہار خوشگوار ہے. فصل الربیع معتدل، فصل الربیع معتدل. پھر آگے یہ بیری نہیں بلکہ وہ جھاؤ ہے، یہ بیری نہیں. اب کہیں گے ہاذا یہ لیسا بصدرن. ہاذا مانے یہ، لیسا بصدرن یہ بیری نہیں. ہاذا لیسا بصدرن یہ بیری نہیں بلکہ جھاؤ ہے. بل ہوا اصل، اصل مانے جھاؤ کا درخت. بل ہوا اصل. ہاذا لیسا بصدرن بل ہوا اصل، بلکہ وہ جھاؤ ہے. پھر آگے ہے یہ کتا نہیں بلکہ وہ لومڑی ہے. لومڑی کی عربی دی ہے ثعلب. یہ کتا نہیں. ہاذا لیسا بکلب، ہاذا لیسا بکلب یہ کتا نہیں بلکہ بل ہوا، بل ذالکا کہیں وہ، بل ذالکا ثعلب، بل ذالکا ثعلب. ہاذا لیسا بکلب بل ذالکا ثعلب. پھر آگے ہے یہ اینٹ نہیں بلکہ یہ وہ پتھر ہے. وہ کی عربی ہوا دی یہاں پر، یہ اینٹ نہیں. ہاذا لیسا، اور اینٹ کی عربی آتی ہے طوب. طوب مانے اینٹ. سب سے پہلے لیں گے ہاذا لیسا، اور لیسا کی خبر پر جو آ جاتا ہے وہ با آ جاتا ہے. ہاذا لیسا بطوب یہ اینٹ نہیں بلکہ وہ پتھر ہے، بلکہ یہ سے مراد وہ. بل ہوا حجر، بل ہوا حجر. ہاذا لیسا بطوب بل ہوا حجر بلکہ وہ پتھر ہے. اسحاق تیرا محبوب مشغلہ کیا ہے؟ تیرا محبوب ما حوایتو کا، تیرا محبوب مشغلہ کیا ہے؟ یا اسحاق. ما حوایتو کا یا اسحاق، تیرا محبوب مشغلہ کیا ہے اے اسحاق؟ تیرا محبوب مشغلہ کیا ہے یا اسحاق؟ ما حوایتو کا یا اسحاق. پھر آگے میرا محبوب مشغلہ تلاوت قرآن ہے. حوایتی میرا محبوب مشغلہ تلاوت القرآنی. حوایتی تلاوت القرآنی، حوایتی تلاوت القرآنی. تو یہ جو تھا آج کا سبق جو ہمارا تھا، یہ مفتاح العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 25 تھا آج کا. یہ ہمارا سبق یہ مکمل ہو گیا. آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل درس نامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے.